نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو بچے تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو بچے بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر کا پارٹ 3 بیان کیا جائے گا۔ تاریخ طبی البدایہ والنہایہ، تاریخ خلفاء کے مطابق حضرت امام حسین کو حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت امام حسن کی بیوی جودہ بنت اشد کے ذریعے زہر دلوا دیا گیا۔ زہر اس قدر شدید تھا کہ اس زہر کے اثر سے حضرت امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر علیحدہ ہونے شروع ہو گئے۔ بلاخر آپ 50 ہجری میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فوت ہونے سے قبل وصیت فرمائی تھی کہ انہیں نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ بنو امیہ، مروان بن حکم اور اس کے ساتھیوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اس کشیدگی کے باعث بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان شدید جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ المناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44، ابن شہر آشوب امالی صفحہ نمبر 161 پر شیخ توسی نے لکھا ہے کہ منتہی الاعمال کے صفحہ نمبر 275 پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین کے جنازے پر تیر جلائے گئے، لیکن اہل سنت کی مستند کتب میں صحیح بخاری وغیرہ میں تیر چلانے کا کوئی واقعہ درج نہ ہے۔ جب یزید بن معاویہ بن ابو سفیان نے عنان حکومت سنبھالا تو اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، مکہ کا گورنر عامر بن سعید اور کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ یزید بن معاویہ نے 60 ہجری 680 عیسوی میں حکومت سنبھالتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سے ہر صورت میں بیعت لی جائے، کیونکہ یزید کو یہ خدشہ تھا کہ حسین ابن علی ہی ایک ایسا شخص ہے جو میری غیر شرعی اور غیر اسلامی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کر سکتا ہے۔ یقیناً امام حسین ہی اس وقت امت مسلمہ کے حقیقی معنوں میں امام تھے اور امام حسین ہی دین کی بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتے تھے۔ یزید کی سخت ہدایات کے مطابق عبداللہ بن اسبہ اور بعض روایات کے مطابق ولید بن عتبہ یزید کے قاصد کے طور پر امام حسین کے پاس جاتے رہے اور انہیں یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتے رہے۔ امام حسین واضح الفاظ میں یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے اور فرماتے رہے کہ مجھ جیسے پر اس جیسے کی بیعت شرعاً واجب نہیں ہے، یا پھر مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے بار بار یزید کی بیعت کرنے اور یہ کہنے کہ یزید کا حکم ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، حضرت امام حسین نے مدینہ سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے اہل خانہ اور دیگر جانثار ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور 2 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت امام حسین کا خیال تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر حج کریں گے اور آئندہ مکہ والوں کے حالات و واقعات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ مکہ کے گورنر عامر بن سعید نے بھی یزید کے حکم پر امام حسین سے یزید کی بیعت کا مطالبہ شروع کر دیا اور یزید بن معاویہ نے شام سے اپنے خاص کارندوں کا خفیہ مشن اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ اگر امام حسین بن علی بیعت نہیں کرتے تو انہیں حج کے دوران قتل کر دیا جائے، کیونکہ امام حسین کا بنیادی مقصد دین کی بقا، امت مسلمہ کی اصلاح اور اسلامی تعلیمات کے احیاء کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینا تھا اور اسلام کو زندہ رکھنا تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کوفہ والوں کو کی ہر طرف سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے، کیونکہ کوفہ والوں کی طرف سے ہزاروں خطوط
موصول ہو چکے تھے کہ وہ دین کی بقا کے لیے یزید کی غیر شرعی اور غیر اسلامی حکومت کے خلاف ان کی مدد کریں گے، اور مسلم بن عقیل جسے امام حسین نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ بھیجا تھا، یہ پیغام بھیجا کہ کوفہ کے لوگ ہر صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ چنانچہ امام حسین 8 ذی الحجہ کو اپنے اہل خانہ اور جانثاروں کو لے کر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق جب یہ حسینی قافلہ سالبیہ یا قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل اور خانی بن عروہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیے جانے کی خبر ملی۔ در حقیقت جب یزید بن معاویہ کو یہ خبر ملی کہ کوفہ کے ہزاروں افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم اور سفاک قسم کا انسان تھا۔ اس نے کوفہ کا گورنر بنتے ہی یزید کے حکم پر کوفہ کے لوگوں پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی انتہا کر دی۔ اس نے لاتعداد افراد کو شہید کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے کوفہ اور کوفہ سے باہر جیلوں میں منتقل کر دیا۔ خود بن یزید اریاحی اور اس کے 1000 ساتھیوں نے 2 محرم 61 ہجری 3 اکتوبر 680 عیسوی کو مقام الخفر یا السوید پر امام حسین کے قافلہ کو روکا اور اپنا راستہ بدل کر کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو ہی جب یہ حسینی قافلہ ایک بے آب و گیا میدان میں پہنچا تو امام حسین نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ یہ سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ہم اپنے اصل مقام پر پہنچ گئے ہیں، یہاں خیمے لگا دیے جائیں۔ 7 محرم کو امام حسین کے قافلہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کو امام حسین کے قافلہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمر بن سعد کی قیادت میں 20 سے 30 ہزار یا بعد میں آنے والے یزیدی فوج کے فوجیوں کو ملا کر 1 لاکھ یزیدی فوجوں نے امام حسین کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا، اور 10 محرم 61 ہجری کو نہایت ہی بے دردی سے امام حسین اور اس کے جانثاروں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی جنتی۔